डी मोटिवेटेड हो जाना है, उसने सेल्फ मोटिवेटेड ही नहीं रहना वो छोड़ने के लिए, क्योंकि उसको ये साबित कर दिया उसने कि तुम तो गए गुजरे हो, अब तो तुम फंस चुके हो। पहले फंसाया और उसके बाद ये वस्त्रा डाला कि अब तो तुम फंस चुके हो, अब तो तुम खत्म हो। दिस इज द एनमिटी। आई नो सो मैनी यूथ यूनिवर्सिटी में गए, इंतहाई नेक माँ बाप के बच्चे, इंतहाई नेक बच्चे, नमाजें पढ़ने वाले, नमाजें पढ़ने वालियां, हिजाब करने वालियां, और गेज को लोअर करने वाले बच्चे, स्टेप बाय स्टेप ये कर ले, कोई बात नहीं, यू नो कोई बात नहीं, इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्सेस से क्या होता है, सारे लगे, कोई बात नहीं, हाई फाइव से क्या होता है, कोई बात नहीं, ये करने से, हैंड शेक करने से क्या होता है, कोई बात नहीं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स में जाने से क्या होता है, तो कुछ भी नहीं, मौलवी ऐसे बेवकूफ़ हैं, हर एंटरटेनमेंट के खिलाफ है, मौलवियों को कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। एंड आई हैव सीन कि लगे रहने की वजह से लोग किस एंड पे पहुंच जाते हैं। रियली गुड पीपल, रियली सिंसियर पीपल, नेक लोग की काउंसलिंग्स आई हमारे पास, किस दर्द में वो लोग हैं कि इस तरह के फुटस्टेप्स फॉलो करते 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 अल्टीमेटली दे वेंट टू दैट सिन। रिलेशनशिप बना, रिलेशनशिप के बाद ऑनलाइन बात शुरू हुई, ऑनलाइन बात शुरू होने के बाद वीडियोस शुरू हुई, वीडियोस शुरू होने के बाद चैटिंग बहुत ख़राब जगह साइट पे गई, और उसके बाद जाते जाते फिजिकल रिलेशन शुरू हुआ, फिजिकल रिलेशन भी एक्सट्रीम पे गया, और अब नाउ दे आर इन डिस्ट्रेस, वो टूट चुके हैं। कांट यू सी, नज़र नहीं आ रहा आपको कि कितनी, मतलब कि मैं हैरान होता हूं कि हम अपने आप को अकल वाला कहते हैं, हम अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिकग्नाइजिंग शैतान एंड हिज ट्रैप्स, पता नहीं हमें क्या हो जाता है, हमारी अकल कहाँ चली जाती है। सबके साथ ऐसे है, हम इंसान हैं। देखें, ये जितनी मैंने सख्त लहजे में बातें की हैं हमारी भलाई के लिए। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी फिसल सकता हूँ। शैतान इंसान का दुश्मन है, शैतान हर एक पे अटैक करता है। शैतान जो है वो हर एक को, उसको अटैक करने का तरीका भी पता है, और हर एक को गुमराह करने का भी तरीका पता है। किसी को वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के जो है वसवसे देगा, किसी को वो पकड़ेगा इकोनॉमिक मैटर्स के हवाले से, किसी को वो पकड़ेगा शादी के मैटर्स के हवाले से, किसी को पकड़ेगा हस्बैंड वाइफ रिलेशन के मैटर के हवाले से, किसी को वो पकड़ेगा चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप के हवाले से। मतलब उसे हर एक की वीकनेस पता है, हर एक के फियर्स पता है, और वो उसको उसके मुताबिक आके पकड़ेगा। तो प्लीज बी वेयर, रिमाइंड कराते रहा करें अपने आप को कि भैया यू नीड प्रोटेक्शन, आप वल्नरेबल हैं। इंसान को वीक बनाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, डिजायर्स के हवाले से, टेम्पटेशंस के हवाले से। ये टेस्ट है इंसान का। बट ऑन दी अदर हैंड, वो इंसान जो इन डिजायर्स के होते हुए भी रेजिस्ट कर जाए, वो फरिश्तों से भी फिर ऊपर है, फरिश्ते भी मुसाफिया करें उससे। ये है असल में बात। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यस, मैं डरा रहा हूं और डराना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं आप मजीद डीमोटिवेट हो जाएं, मजीद डिस्करेज हो जाएं। इसका मतलब सिर्फ ये कि आप अलर्ट हो जाएं। रादर यू शुड बी मोटिवेटेड टू फाइट शैतान, एंड इंशाल्लाह यू कैन। ऑल यू नीड टू डू इज सेल्फ बिलीव कि आप इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आप में बहुत एबिलिटीज रखी हैं। नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एवरीथिंग विल बिकम ईजी इंशाअल्लाह। Allah will help you. You will be tested, but Allah will help you. But be alert. ये है असल में बात। तो देखें, बारसीसा का जो मैंने किस्सा सुनाया कि किस किस तरह से वो इंसान को पकड़ता है, फुट स्टेप्स पे ले जाता है। अल्लाह की पनाह मांगे और प्लीज़ अपनी हिफाजत करें। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे आप लोग अगर गुनाहों को गुनाह नहीं समझेंगे, बुराइयों को बुराई नहीं समझेंगे। आजकल कितने ऐसे सेंटेंसेस उसने हमारे मुंह पे चढ़ा दिए जो प्योर शैतानी सेंटेंसेस हैं, जो प्योर जो है वो एक्सक्यूजेस हैं टू नॉट फॉलो द दीन। हम मौलवियों को हिट करते रहते हैं अपने नफ्स की तस्कीन के लिए। चूंकि हम अमल नहीं कर पा रहे ना, तो अब हमने ये बहाना बना लिया कि चूंकि मौलवी ये करते हैं तो मौलवी वैसे ही अनकूल है, और ये मौलवियों का करना है तो हम नहीं करेंगे। ये भी उसका एक जो है वो आपको एक्सक्यूज है टू डू सिन। फिर इसी तरह हम कहते हैं जी इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है, इस्लाम तो बहुत आसान है, और ये कहते कहते हम नमाजें भी छोड़ते हैं, ये कहते कहते हम इबादत भी छोड़ते हैं।
یہ کہتے کہتے ہم جو ہے وہ ایسی ایسی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ when two non-محرمز are alone, شیطان is the third one. کتنی کلیئر حدیث ہے, اس سے زیادہ اور کیا کلیئر حدیث ہوگی. لیکن نہیں, ہم چیٹنگ بھی کرتے ہیں, ہم نان محرم کے ساتھ اکیلے میں جو ہے وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو ہم نے فل اگنور کیا اس میٹر کو, اور تھرڈ ون شیطان ہے, شیطان نے اٹیک کرنا ہی کرنا ہے. اور جو ایک خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے, ان کے لیے تو میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. جو شیطان کا اور یہ ہر اسلامی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں بیٹھ کے, یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے کہ انہیں مذاق میں لگا دو, ہنسی مذاق کرواؤ ان سے, یہ مذاق اڑائیں, شیطان کا بھی مذاق اڑائیں, دین کا بھی مذاق اڑائیں, دینی شاعر کا بھی مذاق اڑائیں, مولوی کا بھی مذاق اڑائیں بیٹھ کے, اور اینڈ میں اپنی آخرت بھی برباد کریں اور اپنی دنیا بھی برباد کریں اور لگے رہیں بس. ٹھیک ہے. اور پھر ٹائم ویسٹیج, سلولی اینڈ اسٹیڈیلی ٹائم ویسٹ کرا کے بندے کو کہاں پہ لے جاتا ہے. بیویئر بردرز اینڈ سسٹرز, یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں کہ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں رائٹ سے آؤں گا, میں لیفٹ سے آؤں گا اور اوپر سے نہیں کہہ سکا. وہ اوپر سے نہیں آؤں گا, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے, اوپر اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہے. سو یس, انسان کو سیو کیا اللہ نے, دیر از ہوپ, ڈیفینیٹلی دیر از ہوپ, بٹ دا بیٹل از ویری 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 ہارڈ. کتنے لوگ کی ہمیں کاؤنسلنگز آتی ہیں, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے چھوٹی سی بات پہ, شیطان نے وسوسے ڈال دیے دنیا کے حوالے سے, توکل ہے ہی نہیں, بلیف ہے ہی نہیں, جلد بازی ہے بہت زیادہ, پیسہ چاہیے, جلدی چاہیے, ورنہ ہم برباد ہو جائیں گے, ہم بھوکے مر جائیں گے, ہم جو ہے وہ روڈ پہ آ جائیں گے. حالانکہ اتنا کچھ ہے, کھانے کو بھی ہے, پینے کو بھی ہے, تنخواہ بھی اچھی, سب کچھ ہے, لیکن وسوسے اور باتیں سنے بندہ حیران رہ جاتا ہے, یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں, اتنا دیا اللہ کا ان کے پاس, اتنی ناشکری. بس شیطان threatens you with poverty and immorality. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آپ کو سورہ نور میں کہ he will threaten you with poverty, فقر سے تمہیں threaten کرے گا, and he will threaten you with فاحشہ, فحش کام سے تمہیں جو ہے وہ threaten کرے گا. یہ تو اللہ نے ہمیں وارن کر دیا اس کے بارے میں. So Allah says about him, chapter 34 verse 20 and 21, and indeed Iblis did prove true his thought about them, and they followed him all except a group of true believers, and he had no authority over them except that we might test him who believes in the hereafter from him who is in doubt about it, and your Lord is watchful over all everything. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ yes, he did prove true as he misled most of the humanity except some true believers. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان true believers میں سے بنا دے, آمین. Because the enemy is too much deadly. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لے, آمین. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اتھارٹی نہیں تھی تم پہ, یعنی ہی از ویک. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو اللہ کا رہتا ہے, کون ہے جو آخرت پر بلیف رکھتا ہے, اور کون ہے جو اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. یہ ٹیسٹ ہے, اسی لیے تمہیں نظر آ رہا ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, ادروائز وہ ویک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ said and your Lord is watchful over everything, اور اللہ سب دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہے, اللہ کو سب پتہ ہے. میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی دعا آپ کو بتاتا ہوں, یہ صبح شام کے اذکار میں سے ہے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. Translation: O Allah, I ask you for well-being in this life and in the hereafter. O Allah, I ask you for pardon and well-being in my religion, life, family and wealth. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi azmatika an uqtala min tahti. Beautiful dua, very comprehensive. دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں نا, اسپیشلی Allahumma astur awrati wa amin rawati, it means کہ او اللہ cover my errors and reassure me in times of difficulty. اور یہ جو الفاظ ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. او اللہ protect me from before me, from behind me, from my right and from my left and from above me. I seek refuge with your greatness from being killed from below me. شیطان کے بارے میں پناہ مانگی جا رہی خوبصورت دعا ہے. تو
وائنڈ اپ کرتا ہوں بات کو. یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی کہ اس نے 4 وعدے کیے کہ میں I will arouse false desires in them, I will mislead them مختلف طریقوں سے. اور آج کا جو ورلڈ کریٹ ہوا آپ نے دیکھا, اٹ از اے ہائپر سیکشولائزڈ ورلڈ. پورن ہیز بین انسٹیٹیوشنلائزڈ لٹرلی. ہر بندہ ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے, ہر بندہ کوئی مٹیریل ڈیزائرز, کوئی لسٹفل ڈیزائرز لے کر پھر رہا ہے. ہیومینٹی کا لیول کم ہوتا جا رہا ہے, کوالٹی کم ہوتی جا رہی ہے. ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. اور پھر یہ جو اس نے بات کی کہ آئی ول کمانڈ دیم ٹو سلٹ دا ایئرز آف کیٹل, اس کی آپ تفسیر پڑھیے گا. اصل میں یہ بات ہے کہ میں انہیں سپرسٹیشن میں ڈالوں گا, کیونکہ عربز کیمل کے ایئر سلٹ کیا کرتے تھے. ان کا ایک بلیف تھا, اس بلیف کے بارے میں وہ سپرسٹیشس تھے. تو میں سپرسٹیشنز میں ان کو ڈالوں گا, ان کا عقیدہ ویک کروں گا, ان کا اللہ پہ بلیف ویک کروں گا. یہ سپرسٹیشنز میں پڑھ کے ہی فیئرفل رہیں گے, اور یہ ان کی مینٹل سیکیورٹی بھی نہیں رہے گی. یہ مینٹلی اپسیٹ رہا کریں گے. اور دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں. ہندوازم میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں, چائنیز میں کتنے ہیں, اوور آل ورلڈ میں کتنے سپرسٹیشنز ہیں. اور ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ طلاقیں ہو جاتی ہیں, لوگ اپنی فیملی برباد کر دیتے ہیں, لوگ اپنی لائف جو ہے برباد کر دیتے ہیں ان سپرسٹیشنز کی بیسس پہ. اور لاسٹ جو اس نے وعدہ کیا, آئی ول چینج دا کریشن آف اللہ, آئی ول کمانڈ دیم ٹو چینج دا کریشن آف اللہ. کیونکہ اگر وہ کریشن آف اللہ, جس فطرت میں انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یا اوور آل اللہ کی کریشن خراب کر دے گا تو دنیا میں کیوس پھیلے گا. اور یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیبیٹ ہے کہ آئی ایم اے میل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے فیمیل ان سائڈ می, یا آئی ایم اے فیمیل بٹ آئی فیل لائک دیر از اے میل ان سائڈ می. جینڈر آئیڈینٹی کی جو ڈیبیٹ چل رہی ہے یورپ میں اس وقت کہ مے بی تم ہو تو دیکھنے میں لڑکا لیکن اصل میں تمہارے اندر ایک لڑکی ہے. سو آر یو اے ہی اور اے شی. یہ ڈیبیٹ کھل چکی ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, یو ایس میں, یو کے میں, اور اب یہ پاکستان میں بھی آ رہی ہے. ایک بہت فیمس جو ہے وہ ولاگر ہیں, انہوں نے ریسنٹلی اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے. یس, انہوں نے اپنا ویو دیا وچ از اوکے, ہر کوئی اپنا ویو دے سکتا ہے, بٹ اٹ از مائی جاب اینڈ رسپانسبلٹی کہ میں اس پہ وارن کروں کہ اس طرح کی ڈیبیٹس اور ری ڈیفائننگ ایوری تھنگ, all the values is going to land us in trouble, and you will see Europe is going to land in trouble because of these things. اور وہ نظر بھی آ رہا ہے, اور اس کے بہت سے ریپرکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کی کریشن جب ہم چینج کریں گے, جب ہم نیچرل آرڈر کو چینج کریں گے. اللہ نے مرد کو گھر کا قوام بنایا ہے. اب آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں, ٹھیک ہے عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے, اس پہ ہم نے بہت سے شوز کیے ہیں, بٹ اینی ہاؤ یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ فیملی کا جو سٹرکچر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا, رسپانسبل بنایا. جب یہ آرڈر خراب ہوگا, جب یہ آرڈر ریورس ہوگا, اس کے ریپرکشنز ہم دیکھ لیں, وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور جس طرح سے جینیٹک انجینئرنگ کی وجہ سے ویجیٹیبلز اور فروٹس اور ان ساری چیزوں کو ریکریٹ کیا جا رہا ہے, اور جو فوڈ انڈسٹری ہے وہ آرٹیفیشل فوڈ کریٹ کر رہی ہے. سو آل آف دیٹ کمز انڈر چینجنگ دا کریشن آف اللہ. However, I am not against science, we are not against science, we are not against genetic engineering. جو چیز ہیومینٹی کے فائدے کے لیے ہے, سو بسم اللہ, that is well and good, but just do a research on it کہ جب آپ اللہ کی کریشن کو چینج کرو گے, جب آپ پروسیس فوڈز لے کر آؤ گے, جب آپ جینیٹک انجینئرنگ کر کے اس طرح کی چیزیں لے کر آؤ گے جو انسان کو فائدہ نہیں دے رہی ہیں بلکہ صرف آپ کا بینک بیلنس بڑھا رہی ہیں, اور آپ بزنس کی لیے جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہو, تو پھر اس کا انسان پر کیا ایفیکٹ آئے گا. ڈو سم ریسرچ آن اٹ. یہ آیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے, یو ول نو کہ اس وقت کتنی بڑی گیم چل رہی ہے, اور اس وقت شیطان کس طرح انسان کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. اور ہمارا رول کیا ہے, ہماری جاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا ہے, ہدایت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو مسلمان بنایا جو میری یہ بات سن رہے ہیں, اسپیشلی یوتھ. خدا کے لیے شیطان کے چنگل میں نہ آئیں, خدا کے لیے شیطان کی میکنیشن سے بچ جائیں, اپنے آپ کو بربادی میں, ہلاکت میں مت ڈالیں. وہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, اس کے فٹ سٹیپس کو فالو مت کریں. اللہ رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو فالو کریں. دیٹس مائی میسیج ٹو یو ان تھنگس دیٹ میٹر. Please take it seriously. This is something which matters a lot. He has misled biggest of scholars in history. He has misled so many rabbis, so many priests, so many scholars. So ہمارے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت خطرہ ہے, اور یہ خطرہ آپ کو ریئلائز کرنا ہے. But with Allah by your side, inshallah, nothing is difficult. So
کیپ اللہ بائی یور سائڈ اینڈ میک شیور کہ آپ کی لائف میں اللہ تعالیٰ انوالوڈ ہے فلی.